یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 335. سب سے پہلے آپ کو اور دنیا بھر کی تمام جماعتوں کو اجتماعی اور انفرادی طور پہ میں حضرت امام کی آج کی اس سالگرہ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ و آل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. سوامی مہاراج جگا جگا تیرو تھان تھانو تر تیرو تھان تھانو تر ہم دل سوامی راجا تو ہی وسے جی سوامی مہاراج ہر آسو ہر آنے سو کابی ہر آشا سو کابی ہر جو ہووے نظر تمہاری جی. دھنی ماں باپ شاہ کریم صلوات علیہ حضرت امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیندارو، آج یہ خوشی کا موقع دنیاوی حساب سے حضرت امام کی عمر 54 برس کی ہوئی. جسمانی طور پہ ہر امام ہمیں زمانے کے حساب سے گائیڈ کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، اس لیے کہ ہر زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے جدا ہوتا ہے اور زمانہ بدلتا رہتا ہے، اچھائیوں میں بھی برائیوں میں بھی، دنیاوی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی. انسان کو قدم قدم کے اوپر ہدایت کی ضرورت ہے. یہ جو نور ہے جس کو ہم نور امامت کہتے ہیں، نور کو موت نہیں، نور پیدا نہیں ہوتا، جنم نہیں لیتا، نور کا کوئی باپ نہیں، نور کی کوئی ماں نہیں، نور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اب یہ ضرورت پڑی کہ انسانوں کے اندر انسانوں جیسا ایک جسم ہو جو انسانوں جیسی زبان بولتا ہو تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں. اس لیے خدا تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر اپنے نور کو ایک انسانی جامہ پہنایا جس کو ہم نبی کہتے ہیں یا امام کہتے ہیں. ہم اگر وہ چیزیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن پاک کے اندر وہ چیزیں کہ جو رسول اکرم نے ہمیں سمجھائی ہیں، ہم ان کی اگر مطالعہ کریں اور وہ چیزیں سمجھنے کے لیے ہمیں پیروں کے گنان بہت مدد کرتے ہیں، کیونکہ پیر جو تھے وہ آل رسول تھے، حضرت امام آل رسول ہیں، اور پیر جو تھے وہ حضرت امام کی فیملی میں سے ہوتے تھے. کبھی بھی کوئی پیر حضرت امام کی فیملی میں سے باہر پیری جومے کا دھنی نہیں بن سکتا. یہ اور بات ہے کہ امام رحمت کر کے کسی مرید کی وفات کے بعد اس کی حاضری اور زندگی میں نہیں، مگر اس کی وفات کے بعد اس کی عبادت اور خدمتوں کا دھیان رکھ کے اس کو پیر کا درجہ دے میں، جیسے کہ سبز علی مشنری کو یا وزیر اسماعیل گانگ جی کو. اس طرح ہمارے اتہاس میں، ہماری ہسٹری میں ایسے بہت سے بڑے بڑے اعلیٰ درجے کی روحیں آئیں کہ جو موت کے بعد اس درجے پہ پہنچی. مگر جو پیر جس کو ہم جامع کا پیر کہتے ہیں، حضرت امام جامع کے پیر ہیں. حضرت امام 49ویں 49ویں امام ہیں لیکن 50ویں پیر ہیں.
اور امام سلطان محمد شاہ صلواتullah علیہ اپنی ول میں اس چیز کا ذکر کر گئے ہیں کہ میں شاہ کا اور پیر کا دونوں جامع میں اپنے پوتے کریم کو دیتا ہوں۔ میری عرض یہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بعض ایسے کام کیے ہیں کہ جن کو ہم اچھی طرح سمجھتے نہیں، حالانکہ ہم جانتے ضرور ہیں۔ حال ہی میں نے کسی جگہ ذکر کیا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے اپنی رحمت خود پہ لازم کر رکھی ہے، یعنی خدا کہتا ہے کہ میں ہر حالت میں رحم کروں گا، اگرچہ خدا عادل بھی ہے، اور رحمت اور عدل یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ اگر وہ عدل کرے گا تو مطلب کہ رحم نہیں ہے، اور اگر وہ رحمت کر رہا ہے تو پھر عدل کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ جبار و قہار بھی ہے، زبردست ہے اور سزا دیتا ہے، لیکن رحمان و رحیم ہے، رؤوف ہے، غفور ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت خود پہ لازم کر رکھی، تو لوگوں کی ہدایت کے لیے اس نے محمد کو اپنی رحمت بنا کے بھیجا۔ ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ محمد واز دی پرسونیفیکیشن آف مرسی آف اللہ۔ خدا تعالیٰ کی جو رحمت تھی اس کو اللہ نے محمد کی شکل میں پیدا کیا۔ رسول پاک نور تھے، مگر زندگی کے اندر بھی، انسانی شکل کے اندر بھی خدا نے ان کو رحمت للعالمین بنایا۔ اور صرف اس دنیا کا نہیں، خدا نے جس قدر بھی دنیا بنائی ہے وہ تمام جہانوں کا، تمام عالموں کا رحمت للعالمین تھا۔ خدا نے ایک اور بخشش کی محمد کے اوپر، خدا نے اپنے دو ناموں میں سے اپنے خود کی ذات کے دو نام، ایک تو رؤوف ایک رحیم، یہ دو نام بھی محمد کو دیے کہ محمد جو ہے وہ رؤوف رحیم ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ چیز اس لیے بخشی کہ بندوں کے اوپر رحم کیا جائے، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ جب وہ نگاہ ڈالتا ہے سوکھی چیز کے اوپر تو ہری ہو جاتی ہے۔ ہری چیز تو ہے ہی ہری۔ پھر صدر دین کہتے ہیں، اے میرے مالک ہریا سو ہریا، سوکھا بھی ہریا، جو ہوئے نظر تمہاری۔ لیکن میں نے جو پہلا پاٹ بولا، اے مولا جگا جگ سے، ٹائم اممیموریل، وہ وقت کے جس کو ہم گن نہ سکیں، اس زمانے سے ہمیشہ سے سمجھ لو تیرا جو تخت ہے وہ موجود ہے۔ ستھان کہتے ہیں جہاں انسان بیٹھا ہوئے، اور اس کا مخفف بنایا تھان، جگا جگ تیرو تھان تھانوتر۔ تھانوتر کا مطلب قائم رہنے والا، جو ہمیشہ اسی جگہ رہے، بدلا نہ جائے۔ اے مولا زمانے زمانے زمانوں سے تیرا جو تخت ہے وہ قائم ہے ہمارے دل کے اندر۔ میرے مولا تو ہمیشہ سے بسا ہے۔ جو مومن ہے وہ مولا کو ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ رسول اکرم فرمایا کرتے تھے، قلب المومنین عرش اللہ، مومنوں کا جو دل ہے وہ خدا کا عرش ہے۔ عرش کہتے ہیں تخت کو، اور تخت کے اوپر ایک کرسی ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی کرسی کا بھی ذکر کیا ہے، عرش کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے خدا کا جو عرش ہے، عرش تخت کو کہتے ہیں، پلیٹ فارم کو، 8 فرشتوں نے اللہ کے تخت کو اٹھا رکھا ہے، 8 فرشتوں نے، اور اس تخت کے اوپر خدا کی کرسی ہے، اور وہ کرسی اللہ فرماتا ہے تمام کائنات کو محیط کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ اب اگر وہ تخت کے اوپر کی کرسی تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے تو وہ فزیکل حالت میں نہیں، مگر اتھارٹیٹیولی اس کرسی کے اوپر، یعنی خدا تعالیٰ جو بیٹھتا ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، اور یہ اس کی طاقت، اس کی اتھارٹی ہے کہ ہر شے اس کے قبضے کے اندر ہے، ہر شے۔ اب قرآن شریف کی وہ آیت جو ہم دوسرے پارٹ میں پڑھا کرتے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور دیکھو عربی دان لوگ اس بات کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہر انسان کی زبان کے اندر جو گرامر ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہاں خدا تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کلّا کا لفظ لگا کے ہر وہ شے کہ جو پاسٹ میں ہو چکی، ہر وہ چیز کہ جو اس وقت موجود ہے، چاہے وہ غائبانہ حالت میں ہے۔ دیکھو نا، اس وقت
آپ کراچی میں بیٹھے ہیں مگر لاہور تو ہے نا، بھلے آپ کی نظر کے سامنے نہیں، آپ اس وقت جماعت خانے میں بیٹھے ہیں، لیکن دوسرے جماعت خانے بھی ہیں جو آج اس وقت آپ کو نظر نہیں آتے مگر وہ حاضر ہیں۔ اس طرح سے اس کلّا کے لفظ کے اندر وہ تمام شے کہ جو پاسٹ میں ماضی میں ہو چکی، وہ تمام شے جو اس وقت حاضر موجود ہے، اور وہ تمام شے کہ جو آئیں گی ایک سیکنڈ کے بعد سے لے کے حساب بغیر کے ٹائم پر جس کا کوئی اینڈ نہیں، یہ تمام چیزیں حصار کی گئیں حضر امام کے اندر۔ لفظ مبین خدا تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے، خدا کے ناموں میں ایک اور نام ہے ظاہر، الظاہر والباطن۔ خدا ظاہر ہے، ظاہر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ظاہر ہیں مگر ہمیں آنکھ سے نہیں دکھتی۔ دیکھیے ہوا ظاہر ہے مگر ہم ہوا کو دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ظاہر ہیں اور جیتی ہیں، جیسے کہ بیکٹیریاز ہیں، جراثیم ہیں، موجود ہیں۔ ہم ہوا اپنے سینے سے باہر نکالتے ہیں تو ہماری ہوا کے اندر بہت سے جراثیم ہیں جو ہمیں آنکھ سے نہیں دکھتے، سوا کہ ہم تھوک لگا کے اور اس کے اوپر مائکروسکوپ لگائیں تب ہم کو دکھتا ہے کہ ہماری تھوک میں بہت سے جراثیم ہیں۔ اس طرح بہت سی چیزیں ہیں کہ جو حاضر ہیں لیکن دکھتی نہیں، جیسے کہ خدا فرمایا الظاہر ہے، ظاہر لیکن نہیں دکھتا۔ لیکن المبین کا جو لفظ ہے خدا تعالیٰ کی صفت میں، اس کا مطلب ہے آنکھ سے دکھے، اور یہاں لفظ ہے امام مبین، امام جو تمہارے آگے ہے۔ امام لفظ کے بہت سے مطالب ہوتے ہیں مگر یہاں یہ ہے کہ وہ تمہیں آنکھ سے دکھے۔ اس طرح سے خدا تعالیٰ نے اپنے نور کو پرسونیفائی کیا، محمد کے اندر رحمت رکھی، پرسونیفائی کیا، اور علی کو خدا تعالیٰ نے علم و قوت عطا کی، علم و قوت۔ اس لیے رسول اکرم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ علی سے پوچھ لو جو بھی تمہیں پوچھنا ہے، اور خود علی مرتضیٰ بھی فرمایا کرتے تھے کہ پوچھ لو میرے سے جو کچھ پوچھنا ہے، پہلے اس کے کہ دیر ہو جائے۔ مولا علی فرماتے تھے، جیسے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یہاں میں دیکھ رہا ہوں کچھ علم دوست بھائی بہن بھی بیٹھے ہیں۔ نبی کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، شہر کے اندر آبادی ہوتی ہے، مکان ہوتے ہیں، قیمت والی چیزیں ہوتی ہیں، اور شہر کے چاروں طرف ایک دیوار ہوتی ہے جو دشمنوں کو اندر آنے سے روکتی ہے، چوروں کو آنے سے روکتی ہے۔ اس دیوار میں ایک دروازہ ہوتا ہے جو حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اور انہی کے لیے کھلتا ہے جو دوست ہوتے ہیں۔ علی کو دروازہ کہا گیا، یعنی علی جو ہے وہ محافظ ہے علم کا، اور اسی کو علم ملے گا، دروازہ اسی کے لیے کھلے گا کہ جو علی کا دوست ہے۔ جو علی کا دوست نہیں اس کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، اور علی اسی کو وہ چیز بخشش دے گا کہ جس کے اوپر وہ راضی ہوئے۔ مولا مرتضیٰ علی فرماتے تھے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ اگر تم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو تو آپ نے سارا قرآن کی تلاوت کی، اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر 3 دفعہ سورۃ الاخلاص کی اگر تلاوت کرو گے تو سارا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، ہم اسماعیلی ہر روز 4 دفعہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم اپنی 3 وقت کی دعا میں 3 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور ایک دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، تو 3 دفعہ فاتحہ اور 3 دفعہ اخلاص پڑھ کے ہم نے 4 دفعہ ہر روز پاک کلام کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا۔ اب اگر ہم میں سے کوئی ایسا بے درکار ہے، کاہل الوجود ہے، اور وہ کوئی دعا نہیں پڑھتا تو اس نے اپنا کتنا نقصان کیا، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور جو کچھ بھی سورۃ الفاتحہ میں ہے اس کی 7 آیتیں ہیں،
اس میں ایک آیت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا فرماتے ہیں جو کچھ سورۃ الفاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، اور جو کچھ بھی بسم اللہ کی بے میں ہے تو سمجھ لو کہ اس بے کا جو نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ کیا کمال کی حدیث ہے یہ مولا مرتضی علی کی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سارا قرآن آ گیا، اور پھر فرمایا کہ سارے یہ قرآن کا لب لباب جو ایسنس ہے وہ بسم اللہ کی بے ہے، اور اس بے کا نقطہ میں ہوں۔ آپ کوئی بھی چیز لکھنا چاہو، پینسل یا پین لے کے قلم لے کے آپ جس وقت کاغذ کے اوپر قلم کو رکھو گے تو وہاں نقطہ ہو گیا، آپ اگر یوں ہی اٹھا لو لکھے بغیر تو نقطہ ہو گیا، لیکن آپ کو کچھ بھی لکھنا ہے تو پہلے قلم رکھو گے وہ نقطہ ہو گیا، اب اس کو اردو میں لکھو، انگلش میں لکھو، گجراتی میں لکھو، جو چاہے سو لکھو، مگر پہلے نقطہ ہوتا ہے۔ یہ ہے اول، یہ خدا تعالی کی قوت اور اس کی ہستی کا ثبوت ہے۔ یہ جو بے ہے یہ علی ہے، اسی لیے مولا مرتضی علی کے پاس بے حساب ایسے لوگ آتے تھے کہ جو علم جاننا چاہتے تھے، کچھ ایسے بھی آتے تھے کہ جو امام کی مستی کرنا چاہتے تھے، مبادہ یہ اس کے منہ سے کچھ غلط چیز نکل جائے تو ہم اس کو پکڑ لیں۔ ایک یہودی آیا مولا کے پاس، بہت سے لوگ بیٹھے تھے، کہتے یا علی میں نے سنا ہے تم بہت علم والے ہو۔ حضور نے فرمایا تو بات کر کیا ہے؟ کہتے یا علی مجھے یہ بتائیے کہ کون سے جانور انڈے میں سے پیدا ہوتے ہیں اور کون سے جانور ووم میں سے، رحم میں سے پیدا ہوتے ہیں؟ بکری جو ہے وہ رحم سے پیدا ہوتی ہے، گھوڑا رحم سے پیدا ہوتا ہے، مرغی ہے، پرندے ہیں، یہ انڈے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس آدمی کی نیت کیا تھی کہ مولا کو ایسا پیچیدہ سوال کروں کہ وہ کتنے نام لے گا کہ بھئی گائے، بکری، بیل، ذیش، ہاتھی وغیرہ کتنے نام لے گا، کوئی نہ کوئی تو بھول جائے گا نا۔ اب اس کے خیال میں علم سیکھنے کی بات نہیں تھی، مولا کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا، لیکن وہ تو جہان کا بادشاہ ہے۔ مولا مرتضی علی نے فی البدی کہا کہ دیکھ جس کے کان یہ باہر ہیں وہ رحم میں سے پیدا ہوتے ہیں، جس کے کان چھپے ہوئے ہیں وہ انڈے میں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ سارے جہان کی چیزیں اس میں آ گئی۔ جس کے کان باہر ہیں، جانور ہوئے کہ انسان ہوئے، وہ ماں کے رحم سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جس کے کان نہیں دکھتے وہ انڈے میں سے پیدا ہوتا ہے۔ واہ واہ، یہ ہے مولا کا علم۔ مولا مولا ہے، رحمت للعالمین محمد پرسونیفائیڈ ہے۔ خدا کی رحمت کو انسانی جامہ پہنایا خدا نے اور وہ محمد رہے، اور خدا نے اپنے علم اور غلبے کو یعنی طاقت قوت کو، اس قوت کے اندر جسمانی قوت بھی ہے، اس قوت کے اندر ذہنی قوت بھی ہے، اور اس قوت کے اندر روحانی قوت بھی ہے، اور اس قوت کے اندر نورانی قوت بھی ہے جو انسانوں کے پاس نہیں۔ اس لیے صدر دین فرماتے ہیں میرے مالک جگا جگ سے، یعنی ایسا وقت کہ جو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس کا آغاز کیا تھا، تیرا جو تخت ہے وہ قائم ہے، اور ہمارے دل کے اندر تو ہمیشہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی ہم تمہیں پیار کرتے ہیں۔ حجی تو مورے من وسے شوتری بھوور سوامی سوامی مارا گنان اکھر شدھ پائی یا مانک موتی لال جواہر چن چن کنک لگائی۔ دیندارو اگر آپ مانتے ہیں کہ امام سچا ہے، اور الحمدللہ ہم سب مانتے ہیں ہمارا امام سچا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، تو امام سلطان محمد شاہ کہتے ہیں پھر صدر دین نے گنان جو بنائے وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے،
اور واللہ گھنانوں کے اندر بے حساب علم ہے. قرآن پاک کی بہت سی چیزیں جو اچھی طرح سمجھ نہیں آتی وہ ہمیں گھنانوں میں سے مل جاتی ہیں. میں بسا اوقات اپنی وعظوں میں کہا کرتا ہوں بعض ایسی چیزیں کہ جو میں بار بار اس لیے کہتا ہوں تاکہ وہ بچے جو جوان ہو رہے ہیں، جیسے کہ حضرت امام نے آج ہم فرمان پڑھے مولا کی سالگرہ کے موقع کے، اس میں بھی فرمایا ہے کہ جوانوں کو جن کی عمر کافی لمبی ہے باقی ان کو اپنا علم سیکھنا چاہیے. قرآن شریف 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک حصہ ہے کہ جس کے اندر لا ہے، قانون ہے، ایسا کرو ایسا نہ کرو. ایک حصہ ہے اس میں قصے کہانیاں ہیں، حکایتیں ہیں. اس کے اندر کہانیاں دے کے خدا تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزیں سمجھائی ہیں. اور جو تیسرا حصہ باقی ہے وہ نہایت ہی مشکل ہے، اور یہی حصہ حقیقت میں روحانیت سے بھرا ہوا ہے. اسی تیسرے حصے میں جس کو عام طور کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ الفاظ بھی مشکل ہیں اور اندر جو راز بھرا ہوا ہے وہ بھی مشکل ہے. اور اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا آسان نہیں، صرف راسخون فی العلم جو ہے وہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. اور بات بھی سچ ہے، 1400 برس کے اندر ہزاروں بڑے بڑے علماء اور مجتہد پیدا ہوئے، علامہ پیدا ہوئے کہ جن کی مادری زبان عربی تھی، مگر آج تک قرآن شریف کی حقیقتوں تک کوئی پہنچ نہ سکا. ترجمہ کر دیتے ہیں، تفسیر اپنے مطلب سے کر دیتے ہیں، مگر حقیقت تک نہیں پہنچ سکے. آل رسول میں ہمارے امام اور پیر رہے، انہوں نے ہمیں بہت سی چیزیں بتائیں. 1-2 وعظوں کے اندر کے 10-20 وعظوں میں بھی اپنے مذہب کی حقیقتیں ساری نہیں آ سکتی. صرف ایک ٹاپک لیا جائے سمجھانے کے لیے تو گھنٹوں نکل جاتے ہیں. آج ہمارے حضرت امام کی جسمانی برتھ ڈے ہے. میں نے آپ کو عرض کی کہ نور نہ مرتا ہے نہ پیدا ہوتا ہے، نور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اب نور ہی نور ہوئے تو ہم کو ہدایت کون دے؟ کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ نور کی زبان سمجھ سکیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ رسولوں کی طرح نبیوں کی طرح ہم وہی حاصل کر سکیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے آئیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم خدا کے اشارے سمجھ سکیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہماری اندر کی چیز جو ہے، نور کی چیز جو ہمارے اندر خدا نے رکھا ہوا ہے، ہم اس کو روشن کر سکیں. ہم تو مجبور ہیں، کمزور ہیں. ہمارے لیے تو ہر وقت ہر لہجہ ہر قدم کے اوپر ایک مرشد کی ضرورت ہے، ہر زمانے کے اندر. 1934 میں کانپور گیا. اس وقت میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا، امتحان دے چکے تھے تو ہم گھومنے لیے نکلے چند دوست. میں 11 برس کی عمر سے واعظ کرتا ہوں اور اس وقت بھی میں جہاں جاتا تھا واعظ کرتا تھا. اب ہوا یہ کہ عید آنے والی تھی 2-3 دن کے بعد. ہم جب ناگپور اسٹیشن پہ اترے تو ہم اسٹیشن سے باہر نہ نکل سکے. پتہ لگا کہ کرفیو آرڈر لگ گیا ہے. ساری رات اسٹیشن پہ بیٹھے رہے. صبح 7 بجے کرفیو اٹھا تو باہر گئے. اب مجھے جستجو ہوئی کہ کرفیو کی بات کیا تھی تو پتہ لگا کہ عید آنے والی ہے. 1934 کی بات کرتا ہوں، اس بات کو 56 سال ہو گئے ہیں. پتہ لگا کہ عیدگاہ کے اوپر جو منتظمین تھے انہوں نے لاؤڈ سپیکر لگانے کا بندوبست کیا، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا ہندوستان میں کہ پبلک کے اندر عید نماز پڑھانے کے لیے اور خطبہ پڑھانے کے لیے لاؤڈ سپیکر کا، جس کو ہم پبلک ایڈریس سسٹم کہتے ہیں. اب جس مولوی نے وہاں جا کے خطبہ پڑھنا تھا، عیدگاہ پہ اور نماز پڑھانی تھی، اس کے اپوزٹ ایک اور ملا صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو لاؤڈ سپیکر ہے اس کے اندر شیطانی قوتیں ہیں، اس لیے اس کے اندر نماز، اذان یا کوئی بھی اللہ رسول کا نام لینا یہ کفر ہے. اب اس کے کچھ آدمیوں نے ان کے کچھ آدمیوں کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، گرما گرمی ہو گئی، چاقو مار دیا، ایک آدمی مر گیا، 10-20 زخمی ہو گئے، ہلڑ ہو گیا. گورنمنٹ نے کرفیو امپوز کر دیا. میں اس وقت بھی ہنسنے لگا. دیکھو تو صحیح، ایک ملا کہتا ہے جائز ہے، دوسرا ملا کہتا ہے جائز نہیں. اب جو کبھی ہم ہوئے تو ایک مشنری کہتا ہے کہ ہاتھ کھلے رکھ کو تم نماز پڑھو، دوسرا مشنری کہتا ہے کہ نہیں ایسا رکھو، تو 2 مشنریوں کے تنازع میں ہماری جماعت میں کبھی جھگڑا نہیں ہوئے گا. کیوں نہیں ہوئے گا؟
हमारा मालिक सेठ ऊपर बैठा हुआ है और वो कह देगा कि ये गलत है वो सही है, सबके सर झुक जाएंगे। हमारे यहाँ ये चीज हो ही नहीं सकती। इस्माइली मजहब में कभी भी दो पार्टियां हो ही नहीं सकती। ये हो सकता है कि एक निकल जावे मजहब छोड़ के, लेकिन मजहब के अंदर रह के दो पार्टियां हो नहीं सकती। एक ही म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती। या तो हजरत इमाम को मानो या निकल जाओ, लेकिन जमात के अंदर झगड़ा नहीं हो सकता, हमारे मजहब में नहीं हो सकता। मौलाना हसन अली शाह माँ बाप सल्लल्लाहु अलैहि 2000 सोल्जरों के साथ और उनकी बीवी बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मौला आहिस्ता आहिस्ता लड़ते लड़ते किरमान की गवर्नरी छोड़ के और बलूचिस्तान के रास्ते से हिंदुस्तान चले आए, क्योंकि ईरान का उस वक्त जो बादशाह था मौलाना हसन अली शाह माँ बाप का साला था, वो फतेह अली काचार का लड़का था और उसकी बहन हसन अली शाह माँ बाप की बीवी थी। मगर वो जो वजीर आजम जो आकाशी था उसने ये शोशा छेड़ दिया और बहनोई और साले के दरमियान दुश्मनी करा दी। मौला को ये पसंद न आया कि मैं अपनी बीवी के भाई के सामने लड़ूं। मौला ने ईरान छोड़ दिया, मगर ये एक बहाना था, पीरों से किया हुआ वादा था 500 बरस पहले, या मौला तू हिंदुस्तान आ, जम्मू द्वीप में आ, और मौला ने कहा मैं आऊंगा। वादा किया 500 बरस पहले और आया। यहाँ छोड़कर मैं आपको बात सुनाऊं, 1954 के अंदर मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के हुजूर में, आज जिसको हम जायर कहते हैं, उस वक्त वो बेल्जियन कॉन्गो था और रुवांडा, बुरुंडी और जायर, ये तीनों मुल्क कॉन्गो कहलाते थे। बेल्जियन सरकार इसके मास्टर थे और हमारी जो काउंसिल थी उसका हेड ऑफिस बुजुम्बुरा में था, जिसको आज बुजुम्बुरा कहते हैं। काउंसिल का प्रेसिडेंट काउंट हसन अली राजन गुजर चुके हैं, मौला की रहमत में पहुंच गए। एक जमाती काम के लिए मिलने गए, बाद में अर्ज की खुदावंद में एक अर्ज करता हूँ। क्या है अर्ज की खुदावंद? आप ईस्ट अफ्रीका बहुत दफा आए, मडगास्कर गए, मोजम्बिक गए, लेकिन हमारे पास आप कभी नहीं आए। खुदावंद आप कॉन्गो पधरामनी करो। मौला फरमाया हसन अली हम जरूर आएंगे, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। तो उधर काउंट अब्दुल्ला हाशम गांधी बैठे थे। क्या खुदावंद कैसे जाएंगे उधर? कच्चे रास्ते हैं, एयरपोर्ट भी कच्ची है और छोटे छोटे 2 या 4 पैसेंजर के प्लेन उतरते हैं। खुदावंद उसमें तो आप मुसाफरी नहीं कर सकोगे। अब्दुल्ला हम जब भी जाएंगे इंशाल्लाह बड़े प्लेन उतरेंगे, बड़ी एयरपोर्ट होएगी। 54 का वादा 58 के अंदर शाह करीम हजरत इमाम ने पूरा किया। बड़े प्लेन में आया और टारमेक किए हुए बहुत अच्छे रास्ते भी थे और एयरपोर्ट भी बहुत अच्छी थी। वादा किया सुल्तान मोहम्मद के जमाने में, पूरा किया शाह करीम के जमाने में। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी अभी कही लिंक आपको कि नूर जो है वो हमेशा कायम है, बदन है वो कपड़े की तरह है, बदलता रहता है। इमाम एक ही है, इमाम एक ही है। अगर मौला मुर्तजा अली 1400 बरस पहले ठिंगना कब भरा हुआ बदन, बाल निकले हुए, भुएं मौला की दोनों मिल जाती थी, गोल दाढ़ी थी, ये कानों की लवें थी, ये ऐसा मिली हुई थी साथ। मैंने अली का आपको हुलिया बताया है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लंबे कद के थे, खूबसूरत थे, भरे हुए शाने थे और हुजूर की आंखें अपने नाना मुबारक से मिलती थी। रसूलुल्लाह की जो आंखें थी वो ऐसी थी, पता लगता था कि अभी सो जाएंगे, अभी सो जाएंगे, अभी सो जाएंगे। ग़िना में रहती थी आंखें। नबी करीम अमूमन बातें करते थे तो निगाह नीची ही रहती थी, कभी कभी निगाह उठा के देखते थे तो इंसान का कलेजा हिल जाता था, अंदर एक किस्म की करंट लग जाता था। तो हर जमाने के इमाम के अलग अलग हुलिये हैं, मगर नूर एक ही है। मैंने कल परसों की दरवाज में कहा हमारे मजहब के बहुत सीक्रेट है, मगर कोई ढूंढने वाला चाहिए। अब हम जब नमाज हाजिर इमाम के नाम लेते हैं नमाज में, यानी दुआ में, दुआ और नमाज में कोई फर्क नहीं है, तो जब आता है बहक के मौलाना अली, बहक के मौलाना हुसैन, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन, मौलाना मोहम्मद अल बाकिर, आम तौर पे आप उस वक्त क्या कहते हो, क्या सोचते हो जब इमामों की कुठियाँ, इमामों के नाम
पाक इमामों के नाम। अरे वो इमाम का नाम लेने से ज़ाहिर बातन पाक हो जाता है, इमाम का पाक नाम है। पाक तो साहिब जीनु नाम छे, तेने जम्पी सा उसास दूर माँ देखो दिल माँ है वसे जिम चंपा फूल माँ है वास। मौला का नाम पाक है। 4 बरस पहले जब ये अमेरिका गए तो मौला ने स्टूडेंट्स को फरमाया, तुम लोग बहुत बिजी हो, शाम को क्लासेस होती हैं, दिन को भी तुम्हारे बहुत सी एंगेजमेंट्स होती हैं, कभी कभी तुमको फुर्सत नहीं मिलती दुआ पढ़ने की, लेकिन जब भी दुआ का टाइम आवे तो मुझे याद कर लिया करो। 1 सेकंड लगता है मेरा नाम लेने में, इवन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, तो तुमको दुआ का फायदा मिलेगा। फिर जब भी टाइम मिले दुआ पढ़ लो। मौला का नाम लेने में कोई तकलीफ नहीं, कोई देर भी नहीं लगती, जबान से कहने की जरूरत भी नहीं, हम अपने दिल में उसका नाम ले सकते हैं, मगर वो नाम लेने से हम पाक होते हैं। ये तमाम इमाम जो हैं वो पाक हैं। हम जब इमाम की पुठियों में नाम लेते हैं तो दीनदारों, अगर आप चाहो, ये चाहना सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं ऐसा चाहता हूँ, यहाँ चाहने का मतलब कुछ और है, आप उसके लिए तैयार बनो। तो जब मौला अली का नाम लिया जाए तो मौला अली की पिक्चर आपको नजर आवे, जब हुसैन का नाम लिया जाए तो मौलाना हुसैन की फोटो आपको दिखाई जाए, जब इमाम वफी अहमद का नाम लो तो इमाम वफी अहमद की फोटो देखो। आप तमाम 49 इमाम, हजर इमाम दुनिया भाने भरे ना किधर है, इस वक्त उसने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, वो भी आप इसमें देख सको। हमारी जो दुआ है वो हमारे मजहब के लिए एक फाउंडेशन की तरह है। 2 चीजें, दसूंद और दुआ हमारे मजहब की फाउंडेशन है। अगर हम इन फाउंडेशंस में पूरे हुए तो हमारे ये लाखों भाई जो रशिया में, चीन में और दूसरे मुल्कों में रहते हैं, जिन्होंने 1000 साल से कभी हजर इमाम का ज़ाहिरी दीदार नहीं किया, 1000 साल से उनके पास कोई ऐसा पीर भी नहीं गया है, इन लोगों ने अपना ईमान 1000 साल से सलामत रखा। बाप से बेटे को, बेटे से बेटे को, बेटे के बेटे से, आज हजारों साल से ये अपना ईमान सलामत रख बैठे। मैं बसा औकात इनके अंदर गया हूँ, इनके साथ इबादतें की हैं, इनके साथ दुआएं पढ़ी हैं, इनके साथ बैठा हूँ। बस जगहों के ऊपर तो ये जमात खाने में आते हैं, जिसको आमतौर पे जमात खाना कहते हैं, कोई बड़ी जगह पे नहीं तो खानेका कहते हैं, दरगाह कह देते हैं। शाम के वक्त मैं ईरान के शुमाली इलाके की कि जो एक तरफ अफगानिस्तान से, दूसरी तरफ रशिया से मिला हुआ है, इन इलाकों के अंदर मैं गया हूँ और उन लोगों के साथ रातें गुजारी हैं। शाम को सारी जमात आ जावे, छोटा सा गांव है, सारा गांव इस्माइली है, औरत मर्द बच्चे बाल सब शाम को जमात खाने आते हैं और फिर उधर आके वो लोग अपनी जबान के अंदर कसीदे पढ़ते हैं, फिर दुआ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मुखी या कमड़िया कुछ तस्बीह निकालते हैं। खड़े होके जब तस्बीह निकालते हैं तो मैं हैरान हुआ, मुखी की तस्बीह जमीन तक लगती थी, बल्कि जमीन पे फैली हुई थी। बाद में पता लगा 501 दाने की तस्बीह है और सारी जमात खड़ी है, या अली या अली। इस रफ्तार से 500 दाने निकालो तो घंटा लग जाता है, 1.25 घंटा लग जाता है। औरतें भी खड़ी हैं, मर्द भी खड़े हैं, बुढ़े भी खड़े हैं। क्या उन लोगों का ईमान, क्या उन लोगों की मोहब्बतें। फिर जब गिनान बोलते हैं यानी कसीदा पढ़ते हैं तो एक पाठ मुखी साहब पढ़ेंगे, एक कमरिया साहब पढ़ेंगे, एक उनके बाजू वाला। अगर वो पाठ खत्म हो गए तो वापस रिपीट करते हैं, यहाँ तक कि सारी जमात बारी बारी एक एक पाठ, एक एक शेर पढ़ेगी। और गोद में छोटे बच्चे होते हैं तो माँ उसको एनकरेज करती है, तू भी बोल। तो टूटी फूटी जबान में वो 2, 3, 4 बरस का बच्चा भी ये कसीदा बोलता है, दुआ कराई जाती है। बाद में जो जवान है वो चले जाते हैं, बड़ी उम्र के जो दादे दादियां, नाने नानियां हैं वो बैठे रहते हैं। इनके साथ मैंने भी रात गुजारी है।
چادر لے آتے ہیں، کمبل لے آتے ہیں اور گھٹنے اونچے کر کے لپیٹ لیتے ہیں اور اس طرح ساری رات بیٹھتے ہیں. کوئی لمبا پاؤں نہیں کرتا، کوئی سوتا نہیں ہے، ان کے پاس بیت الخیال کا بول نہیں ہے، انہوں نے ظاہری طور پہ امام کو کبھی دیکھا نہیں ہے. ارے بعض علاقوں میں انہوں نے حضرت امام کی فوٹو بھی نہیں دیکھی، مگر ان لوگوں کا ایمان کیسا. ان لوگوں کو دینداروں، ہماری جو دعا ہم روز کی پڑھتے ہیں، ان دعا کے اندر ان کو دیدار ہوتا ہے، دعا میں ان کو دیدار ہوتا ہے. اور خاص طور پہ یہ جب امام کی ہم اٹھیاں پڑھتے ہیں، یہاں ان کو دیدار ہوتا ہے. جب امام کی نام آوے تو آپ اس کے اوپر صلوات پڑھو. ابھی اس پہ اوپر صلوات پڑھنے جائیں گے تو 3-4 نام نکل جائیں گے. تو پھر جب نام لیا جائے مولانا علی، آپ جلدی سے دل میں کہو علیہ السلام. یہ سلام ہے نبیوں اور اماموں کے اوپر. مولانا زین العابدین علیہ السلام، مولانا جعفر صادق علیہ السلام، مولانا ابو ذر علی علیہ السلام، مولانا المستنصر باللہ علیہ السلام. آپ یہ 50 ناموں کے اوپر، اور اس کے پہلے ہم نے پنجتن پاک کا نام لیا، تو یہ 50 اور وہ 5 55 اور ایک دفعہ پہلے پاٹ کے اندر بھی درود آتا ہے. اگر ایک دعا میں ہم 56 دفعہ درود پڑھیں تو 3 دعاؤں کے اندر آپ خیال کر لو کہ 168 دفعہ 168 ٹائمز ہم روز درود پڑھیں. کیسی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے یہ. اور درود وہ چیز ہے کہ جس کے لیے امام سلطان محمد شاہ فرماتے تھے کہ تم صلوات بہت پڑھو تاکہ تمہارے دشمن دفاع میں تمہیں طاقت ملے، دین و دنیا کے اندر بلند بنو، اور جب گزر جاؤ تو بہشت کے دروازے تمہارے لیے خوش آمدید میں کھلے ہوئے. صلوات ہمارے مولانا حضرت امام کی روحانی مہمانی ہے، علی نبی کی مہمانی ہے. علی نبی کا نور شاہ کریم صلوات اللہ حضرت امام ہے. یہ علی نبی کا نور ہے. ہم اسماعیلی مسلمان ہیں. اسلام کے اندر نبی کے زمانے میں بھی ایک گروپ نہیں تھا. 100% تمام مسلمان نبی کی حیاتی کے اندر بھی یکجہت نہیں تھے. نبی کی حیاتی کے اندر بھی کم از کم 2 یا 3 گروپ تھے. اس وقت ان کے کوئی نام نہیں تھے، مگر پھر بھی خدا تعالیٰ نے بھی اس بات کے لیے قرآن پاک میں فرمایا. خدا نے 2 قسم کے نام مومنوں کے رکھے. جنہوں نے محمد کا کلمہ پڑھا ان کو خدا نے مسلمین کے طور پہ یاد کیا ہے، مگر جو مذہب میں عبادت میں اتر گئے اور جن کا یقین بالکل کامل تھا ان کو خدا نے مومنین کے لقب سے یاد کیا ہے. خود خدا تعالیٰ نے امت محمدی کے اندر 2 قسم کے فرقے کیے ہیں، ایک مومنین کے، ایک مسلمین کے. لیکن ایک تیسرا فرقہ بھی ہے اور وہ بھی قرآن پاک میں خدا نے فرمایا. ان کا نام تھا منافقین، کہ جنہوں نے محمد کا کلمہ پڑھا ضرور مگر زبان سے جان بچانے کے لیے، گردن بچانے کے لیے یا غنیمت کے مال میں حصہ لینے کے لیے، ان کے دلوں کے اندر نہ اسلام تھا نہ ایمان تھا. ان کو خدا تعالیٰ نے منافقین کہا ہے. تو خود اللہ نے محمد رسول اللہ کی زندگی کے اندر 3 قسم کے فرقے اسلام کے اندر مانے ہیں. اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا. مسلمین بھی تھے، مومنین بھی تھے، منافقین بھی تھے. رسول اکرم کہتے ہیں، مومن کی نشانی بتاتے ہیں. نبی فرمایا حب العلی ایمان. ایمان کیا ہے؟ علی کی محبت. حب العلی ایمان، بغضہ کفر نفاق. جو علی سے بغض رکھتا ہے یعنی علی کو برا سمجھتا ہے، فرمایا یہ کفر اور نفاق ہے. یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے. علی ہی ایمان کی نشانی ہے. 37 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ دارالسلام آئے جہاں میں نے 40 برس نکالے. مولانا امام سلطان محمد شاہ تخت پہ بیٹھے کہتے ہیں، میں اتنے دنوں سے تم کو دنیاوی اور تمہارے بزنس اور اکنامک باتوں کی اور تمہارے رہنے کے مکانوں وغیرہ کی دنیاوی ترقی کی باتیں کرتا رہا، لیکن آج میں تم کو ایک مذہبی فرمان کہتا ہوں کہ اس کے اندر سب چیزیں آ گئی. مولا فرمایا علی نبی کے گدی پہ بیٹھے ہوئے جو حضرت امام ہے اس سے محبت رکھو تو ساری
जितनी भी मजहब की यानी हमारे अमाल हैं वो इसमें समा गए। मौलाना हजरत इमाम से मोहब्बत, और ये मोहब्बत जो है हजरत इमाम की, खुदा कहता है मोहम्मद को, इनको कहो कि मैंने रसूल बन के तुम्हें दीन इस्लाम से रूशनास कराया। कुल, इनको कहो ला असआलुकुम अज्र रसालत, ऐ मोहम्मद मुसलमानों को कहो कि रसूल बन के मैंने तुम्हारी जो खिदमत की, तुम्हें कुफ्र से अंधेरे से निकाल के मैंने तुमको नूर दिखाया और इस्लाम दीन बताया, मुझे उसकी कोई कीमत नहीं चाहिए, मुझे उसका कोई बदला नहीं चाहिए, इल्ला सिवा इसके कि मुअद्दतुल फिल कुर्बा, मेरी जो अहले बैत है उससे मोहब्बत रखो। नबी फरमाते हैं कि मैं अज्र रसालत नहीं मांगता, मगर मेरी जो अहले बैत है उससे मोहब्बत रखो। खुद खुदा भी अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाता है। हम तो बड़े ही खुश नसीब इंसान हैं कि हम इस्माइली फिरके के अंदर, इस तरीक़त के अंदर, रसूल पाक के बताए हुए इस दीन के अंदर, रसूल पाक के बताए हुई रिवायात के ऊपर हम इस्माइली चलते रहे। मेरी वाजों के अंदर थोड़ा ऐसा आता रहा कि रसूल अकरम दसवंत लिया करते थे, दुआ फरमाया करते थे, रसूल अकरम मेहमानी कबूल करते थे, दुआ फरमाते थे। रसूल अकरम ने खुद नांदी भी की है, जो कि लफ्ज नांदी बराबर नहीं है, अरबी जबान के अंदर नादी कहते हैं ऑक्शन करने वाले को, मगर हमने इस वर्ड को अपने इस्माइली तरीके के ऊपर बना लिया है। नादी से हम वो मुराद करते हैं कि जो हजरत इमाम की मेहमानी हम अपने घरों से खाने पीने या जिनसियात के अंदर हम ले आते हैं। मिसाल के तौर पे कभी कभी हम कपड़े ले आते हैं, कभी कभी जेवर ले आते हैं, ये मौलाना हजरत इमाम की मेहमानी के तौर पे है। तो जो शख्स नादी करता है ना, हकीकत में उसको नादी कहना चाहिए, और नादी जो है ये तो मेहमानी है। तो ऑक्शन करना वो चीज के जो राह खुदा में बख्शी दे दी जावे, रसूल अकरम ने नादी भी की है। एक आदमी आया, जब मौका मिला तो अर्ज की, या हजरत मैं सख्त परेशान हूँ, बहुत गरीब हूँ, 2-3 दिन से खाया भी नहीं, आप मेरे ऊपर रहमत करो, मुझे कुछ मदद करो। हुजूर ने फरमाया भीख मांगना इस्लाम में जायज नहीं, मेहनत करो, क्या है तेरे पास? तो कहते सरकार कुछ नहीं, ये मेरी एक रवा है, यानी चादर की तरह कंबली जैसी थी। हुजूर ने फरमाया और कुछ? कहते सरकार और कुछ नहीं, एक लुंगी की तरह तहमत बांधा हुआ था। हुजूर फरमाया ये ऊपर की चादर लाओ। हुजूर ने वो लेके अपने हाथ में पकड़ी और फरमाया कि मैं इसकी बोली बोलता हूँ, ऑक्शन करता हूँ। तो 3-4 आदमियों ने, चूंकि रसूल पाक का हाथ लगा था, तो उसकी कीमत से ज्यादा उसको कीमत ऑफर की गई। देखिए, मैं आपको छोटी छोटी बातें साथ साथ हजरत इमाम की बातें बताता रहता हूँ। रसूल अकरम के हाथ लगे तो जितनी कीमत के वो लायक थी, उससे ज्यादा की कीमत पे वो बिकी। हजरत इमाम दारुस्सलाम आए 1966 में। अमूमन मौला ऐसा नहीं करते, लेकिन उस दिन कोई खास मकसद होगा मौला का। मौला उठते वक्त यानी जा रहे थे तो मेहमानी का फ्रूट का बड़ा थाला पड़ा था, उसके ऊपर अंगूर पड़े थे। हजरत इमाम ने एक अंगूर तोड़ा, मुंह में डाला, बोला तो चले गए। अब जमात पीछे पड़ गई मुखी साहब के कि मुखी साहब ये अंगूर की नांदी करो, क्योंकि इसमें से एक दाना हजरत इमाम ने खाया है, हजरत इमाम का हाथ लगा है। रसूल खुदा ने वो रवा बेची, वो जो कंबली जैसी चादर जैसी थी, उसकी कीमत इतनी नहीं थी, लेकिन नबी की मोहब्बत की वजह से, तौकीर और इज्जत की वजह से लोगों ने उससे ज्यादा पैसे दिए। अब ये अंगूर ज्यादा से ज्यादा उस जमाने के अंदर 100 या 125 शिलिंग के थे। तो एक नादी करने वाले ने मुखी के कहने से वो सारा इतना बड़ा गुच्छा उठाया, तो उसकी नादी शुरू हुई। तो किसी ने कहा मुखी साहब ये तो एक आदमी ले जाएगा। तो मोमिनो फिर मुखी साहब ने 5-5 दाने किए, 5-5 दाने। अब 5 दाने 100 रुपए में, 100 शिलिंग में, 125 शिलिंग में, 150 शिलिंग में,
یہاں پیسے کی بات نہیں تھی، یہاں بات یہ تھی کہ اس دھنی نے ہاتھ لگایا، اس میں سے ایک دانہ کھایا ہے۔ یہ محبتوں کی بات ہوتی ہے جو ہم اسماعیلی زیادہ جانتے ہیں، دوسروں کے پاس یہ چیز ہے ہی نہیں تو جانے کیا۔ جس نے ماں نہیں دیکھی، باپ نہیں دیکھا، اس یتیم بچے کو کیا پتہ لگے کہ ماں اور باپ کا لاڈ پیار کیا ہوتا ہے؟ وہ تو فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اور ادھر ادھر کھا پی لیتا ہے، لیکن جو بچہ اور ماں اور باپ والا ہے اس کو ذرا بھی تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہم کو ذرا سی بھی کچھ تکلیف ہوتی ہے دنیا کی یا دین کی تو حضرت امام بے چین ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتا ہے۔ مولانا حضرت امام ادھر تھے کراچی کے اندر 1964 کے اندر، دسمبر کی بات ہے، 26 دسمبر کو حضرت امام کا ادھر کا پروگرام 2 دن اور تھا۔ مولا ادھر سے ادھر آ گئے نیروبی کے اندر۔ نیروبی کو آزادی ملی 2 برس ہوئے تھے، اور وہاں کے رہنے والے جو افریقن تھے انہوں نے ایشین کو نفرت کی نظر سے دیکھنا شروع کیا اور چاہتے تھے کہ یہ نکل جائیں۔ بہت تکلیفیں ہو گئی، بیپار بند ہو گئے، مارا ماری بھی کچھ ہوئی، بزنس کے لائسنس بند ہو گئے، ہماری جماعت اکھڑنے لگی، یعنی دل سے حساب سے بے چین ہو گئی، گھبرا گئے، ڈر گئے۔ مولانا حضرت امام نیروبی پہنچے، کراچی سے سیدھا نیروبی آئے، جماعت کے درخانے کے اندر آ کے مولا کہتے ہیں میرے روحانی بچوں تم بالکل گھبرانا نہیں، میں بیٹھا ہوں۔ سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھا، میں بیٹھا ہوں، ڈو ناٹ وری، آئی ول وری فار یو، تم فکر مت کرنا، میں تمہاری فکر کروں گا۔ لاؤ تو دنیا کے اندر کون سا ایسا لیڈر ہے یا ماں باپ ہے جو اس طرح کہتا ہے، 1 2 4 10 کی بات نہیں، ہزاروں کے لیے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے آئی ول وری فار یو، کیونکہ وہ نور ہے، وہ مخلوقات کا دھنی ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ ہم نے اپنا سر اس کے پاؤں پہ رکھا ہوا ہے، ہم نے بیعت کر کے تن من دھن جان مال آل اولاد سب اس کے پاؤں میں ہم نے سرنڈر کر دیا ہے۔ اسماعیلی مذہب کی اگر ایسنس ہم کو سمجھ میں آ جائے تو اسماعیلی مذہب کی کوئی بھی چیز ہمیں حیران نہیں کر سکتی۔ ہمارا طریقہ جو ہے وہ صوفیوں سے ملتا ہے، ہم اپنے آپ کو صوفی نہیں کہلاتے، ہم باطنی کہلاتے ہیں۔ صوفی جو ہوتے ہیں وہ دنیا سے اپنے آپ کو حذر کرتے ہیں، ترک موالات جس طرح ہوتی ہے وہ تارک دنیا ہوتے ہیں۔ ہم اسماعیلی نہیں، ہم نے دنیا کے اندر بڑے بڑے کام کیے۔ یہ کوٹ پتلون جو میں نے پہنا ہوا ہے، آپ نے پہنا ہوا ہے، آپ کو کبھی خیال آیا کہ یہ ڈریس کس نے بنایا؟ زریاب نام کے ایک اسپینش اسماعیلی نے بنایا 800 برس پہلے۔ یہ اس کا ڈیزائن وہ درزی تھا، اسماعیلی تھا۔ یورپ نے یہ چیز سیکھی، ہمارے اس اسماعیلی سے سیکھی۔ اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی اور یورپ کے لوگ پڑھنے کے لیے اسپین میں آتے تھے۔ یورپ اس وقت بالکل جہالت کی حالت میں تھا۔ مسلمانوں کی حکومت کے اندر اسپین کے اندر جو رستے اور یہ جو ڈرینیج سسٹم وغیرہ تھا یورپ کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا اس وقت۔ یورپ نے جو کچھ سیکھا ہے مسلمانوں سے سیکھا ہے، اور مسلمانوں کے اندر جتنے بھی عظیم انسان پیدا ہوئے ان میں 60% یا 2/3 شیعہ تھے، اور ان شیعوں میں اکثریت اسماعیلیوں کی تھی۔ علم و حکمت کی بے حساب چیزیں ہم نے دنیا کو دی ہوئی ہیں۔ یہ آبزرویٹری عمر خیام نے پیدا کی۔ عمر خیام کے زمانے کے اندر وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے ایک ماؤنٹین کے اوپر، ہل ٹاپ کے اوپر آبزرویٹری بنائی تھی اور اس نے بڑے بڑے سٹارز کی اسٹڈی کی تھی۔ ایسی کئی ایک چیزیں ہیں کہ جو دنیا کو ہم نے اسماعیلیوں نے دی ہیں۔ ہم اسماعیلیوں نے حضرت امام کی ہاتھ کے نیچے اس کی ہدایت کے اندر رہ کے دین و دنیا دونوں کمائے ہیں۔ اس لیے ہمارا مولا ہمیشہ ہم کو کہتا رہتا ہے دنیا اور دین کے اندر بیلنس رکھو، دنیا میں بھی آگے بڑھو، دین میں بھی آگے بڑھو، اچھے کپڑے پہنو مگر ایسے اچھے نہیں کہ تم مغرور ہو جاؤ، اچھے مکانوں میں رہو، اس طرح مکان نہ بناؤ کہ تم جماعت خانہ بھول جاؤ، اچھی گاڑیوں میں جاؤ تو اس طرح مت رکھو کہ تم جب ہی جاؤ
تو غریب اور اپنگ آدمی، اپاہج آدمی، لولے لنگڑوں کو تم ہلکی نظر سے دیکھو۔ ہمارے مولا نے ہم کو دین بھی سکھایا، دنیا بھی سکھائی۔ مولا کہتا ہے دنیا میں بھی آگے بڑھو، دین میں بھی آگے بڑھو، مگر ہم دنیا میں تو بڑھتے چلے گئے۔ 11 برس کے بعد آیا، کراچی کی جماعت کی خوشحالی دیکھ کے، کراچی جماعت کی آبادی دیکھ کے مولا کا شکر کیا، دل کو بہت تازگی اور خوشی ملی۔ بہت جماعت خانوں میں گھوما، ان کے مکانات دیکھے، لیکن دینداروں جماعت خانے کی حاضریاں گھٹ گئیں، خاص طور پہ صبح کی حاضری۔ حالانکہ جماعت خانہ سامنے ہے، جماعت خانے میں کوئی آدمی گنان بولے تو ہم سوتے سوتے سن سکتے ہیں، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ کے ہم جماعت خانے جا کے مولا کو سلام کرے، میرے مالک تیری رحمتوں، تیری بخششوں، تیری دعاؤں سے آج میری یہ حالت ہے کہ گدھا گاڑی کے اوپر بیٹھنے کی توفیق نہیں تھی، آج میرے پاس ایک DI2 یا ایسوزو گاڑی ہے، ہاں سوزوکی ہے، ایسوزو ہے، یہ ہے وہ ہے۔ 50% آدمیوں کے، ہماری جماعت کے گھروں میں 50% گاڑیاں ہیں، 60-70% جماعت کے اندر خود کے مکان ہیں۔ شاید پرسنٹیج میں 2-5 کی مسٹیک ہوتی ہوگی، مگر اس کے قریب قریب ضرور ہے۔ ہمارا ڈریس بدل گیا، ہماری شکلیں بدل گئی، کھانا پینا بدل گیا، لیکن حضرت امام کی یاد تھوڑی گھٹ رہی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ صبح کی حاضری نہیں، شام کو بھی حاضری گھٹ گئی، کیونکہ ہم شام کو بزنس کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کے ساتھ میری باتیں چیتیں ہوئیں تو وہ کہتا ہے میں رات کو 11 بجے تک دکان پہ ہوتا ہوں۔ میں نے کہا پھر رات کو 11 بجے دکان پہ ہوتے ہو تو 12 سے لے کے 5 بجے کیا فٹ بال کی گراؤنڈ پہ ہوتے ہو؟ صبح آؤ۔ ہر اسماعیلی بچے کا یہ فرض ہے کہ یا تو وہ رات کو شام کے وقت آوے یا صبح آوے، جو کہ فرض یہ ہے کہ دونوں وقت آوے۔ 2 وقت نہیں بن سکتا دینداروں، کم از کم 1 وقت ضرور اس مولا کو سلام کرنے کے لیے آؤ، اس کے گھر پہ آ کے اس کو سلام کرو، یا مولا میرا سر تیرے سامنے جھکتا ہے اس لیے کہ تو نے رحمتیں نوازشیں کی ہیں۔ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ جب ہندوستان میں آئے، اس بات کو 150 برس ہوا ہے، اور امام نے سارے ہندوستان کا دورہ کیا۔ پیروں نے مولا کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ یا مولا تو جمپو دیپ میں آ، اور وہ آیا۔ ایسا آیا کہ امام حسن علی شاہ ماں باپ نے وہاں سونا پسند کر لیا۔ حسن آباد بامبے کے اندر امام حسن علی شاہ ماں باپ سوئے ہوئے ہیں۔ ان کے رائٹ سائڈ میں پیراگا شاہ خلیل اللہ شہاب الدین شاہ کی یعنی پوترے کی قبر ہے، اور لیفٹ سائڈ میں شہاب الدین شاہ کے فرزند سید ابو الحسن شاہ 6 مہینے کی عمر میں گزر گئے، ان کی قبر ہے۔ مولا ہندوستان میں آیا تو ادھر سو گیا۔ میں آپ کو ابھی تھوڑی کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ جب ہندوستان میں نکلے تو اپنے بچوں کی حالت دیکھ کے بہت دفعہ آنسو نکلتے تھے، ان کو دلگیر ہوتے تھے بچوں کی خرابی حالت دیکھ کے، اور خاص طور پہ اس وقت کہ جام نگر گئے، جام نگر کے مکھی کمریا کے ساتھ اس وقت وزیر اسماعیل گانگ جی، وہ بھی جو رہتے تھے جوناگڑھ میں، لیکن مولا کے ساتھ مسافریوں پہ نکلے۔ یہ بات تو بہت مشہور ہے، لیکن کچھ یہاں ایسے ہوں گے کہ جن کو علم نہیں کہ ہمارے باپ دادا کی حالت کیا تھی۔ یہ جو لاسی اور دوسرے ارد گرد کے علاقے آج کتنے گندے ہو گئے ہیں۔ ہم کو مولا نے یہاں سے نکال کے گارڈن میں اور ایسی ہماری جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اچھے اچھے مکان دے دیے۔ اس وقت ہماری مائیں گائے بکری کا چھین گوبر سکھا کے اپنی انگیٹھیوں میں جلاتی تھی، کیونکہ لکڑی یا کوئلہ خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ مولانا حسن علی شاہ نے جب یہ دیکھا اتنے دلگیر ہوئے کہ سارا دن کچھ کھایا پیا نہیں، اور پھر مکھی کو اور وزیر کو کہتے ہیں مجھے سب گھروں میں جانا ہے۔ تو مکھی کہتے ہیں مولا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ خداوند ان کے گھر اس لائق نہیں کہ تم ادھر جاوے۔ کیوں لائق نہیں؟ تو بھی میں جاؤں گا، میرے بچے ہیں، پر مولا تجھے بٹھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ زمین پہ سوتے ہیں،
کوئی چارپائی ہوئے تو ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بیٹھ سکے، یا مولا ان کے پاس چارپائی نہیں، مجھے جانا ہے۔ میر افروزہ کو بلا کے صاحب نے کہا مجھے آنا ہے، وہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے خداوند اس برس نہیں، نیکسٹ ایئر آنا، نہیں مجھے اسی برس آنا ہے۔ انسسٹ کیا، کیپٹن امیر علی کو حکم کیا جاؤ ادھر بندوبست کرواؤ۔ کیپٹن امیر علی نے کتنی محنت اٹھائی وہاں پہنچنے کے لیے، اور ماں باپ یہ کہے کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے کی اس بات کے ساتھ کچھ لگاؤ ہے۔ جب امیر نے بہت دن کہا تو مولا کے وزیر کہتے خداوند آپ کو پاؤں سے چلنا پڑے گا۔ صاحب فرمایا میں نے پہلے سے 2 بوٹ کی جوڑیاں اسپیشل ماؤنٹین پہ چلنے کے لیے بنا رکھی ہیں۔ اچھا مولا آیا تو آج دیکھو شمالی علاقہ یہ گلگت اور ہنزا سرسبز و شاداب ہو گیا۔ امام جہاں پاؤں رکھتا ہے ارد گرد آبادیاں بن جاتی ہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے آسمان اپنے لیے مقرر کیا سونے کے لیے، راحت کے لیے، اور آسمان جب پہلی دفعہ ہم گئے جدھر تک نگاہ جاتی تھی دوربین لگا کے دیکھو تو گھاس کا ایک تنکا نہیں تھا، بالکل ریت کا ریگستان تھا۔ میں نے ماتا سلامت کو ایک دفعہ پوچھا، میں بولا اماں مولا کو کیا ہوا کہ یہ جگہ پسند کی؟ نیل ندی کے دریائے نیل کے اندر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، 500-550 فٹ اوپر ہے پانی کی لیول سے۔ یہ جگہ جزیرہ امام نے خرید لیا، عالی منزل کے اوپر اپنا نور اسلام رہنے کا مکان بنایا، اور سلطان محمد شاہ ہر برس 2 مہینے جا کے رہا کرتے تھے، اور اپنی نگرانی میں مولانا سلطان محمد شاہ نے اپنا مقبرہ تیار کرانا شروع کیا، اور وہاں جا کے امام سوئے۔ تو ماتا نے مجھے جواب دیا، میں نے بھی ایک دفعہ پوچھا تو امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ یہ جگہ موسیٰ نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ جہاں امام سلطان محمد شاہ سوئے ہیں وہ موسیٰ نبی کی پیدائش کی جگہ ہے، اور موسیٰ نبی کے چلے جانے کے بعد فرعون اور اس کے جو لوگ تھے ان کے اوپر خدا کے غضب اترا، ارد گرد تمام علاقہ جو سرسبز و شاداب تھا ریگستان بن گیا۔ لیکن آج جا کے دیکھو 57 کے بعد آج اس بات کو کتنے ہوئے؟ 33 ایئرز ہوئے۔ آج ہر جگہ آپ کو ہریاول نظر آ رہی ہے، اماموں کے قدم پڑتے ہیں، اور اس دنیا کو چھوڑ دینے کے بعد بھی جو اماموں کے مبارک جسم ہوتے ہیں یا نبیوں کے مبارک جسم ہوتے ہیں ان کی بھی رحمتیں اور برکتیں چاروں طرف پھیلتی رہتی ہیں۔ پیر حسن کبیر دین اچ کے اندر سوئے ہیں، اس کے پہلے اچ میں ہر سال قحط پڑتا تھا، کھانا پینا ملتا نہیں تھا، بارش نہیں ہوتی تھی۔ پیر حسن کبیر دین جب سے سوئے ہیں ارد گرد کا علاقہ 500 مائل میں آباد ہو گیا۔ پیر صدر دین سوئے ہیں، پیر شمس الدین سوئے ہیں، نبی کریم کا ذکر دیکھ لو مدینے میں سوئے ہیں، مولا علی مرتضیٰ نجف اشرف میں سوئے ہیں۔ جہاں جہاں اماموں نبیوں کے بدن پڑے ہوئے ہیں ارد گرد حفاظت اور آبادی ہوتی ہے۔ ظاہری طور پہ بھی امام کا قدم جہاں پڑتا ہے وہاں بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور ہم اسماعیلی تو نہایت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہر زمانے کے اندر ہمارا امام ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک امام سو جاتا ہے فوراً وہی نور دوسرے کپڑے پہن لیتا ہے، جب یہ کپڑے پھٹ جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ مولانا حضر امام نور ہے، اس کا بدن جو ہے وہ کپڑے ہیں، اور اس کے جو کپڑے ہیں یعنی اس کا جو بدن ہے وہ بھی تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ اونچا اور اعلیٰ اور پاک ہے۔ اگر اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور اس امام نے ہمارے اوپر کتنی رحمتیں کی ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 90% بھائی بہن ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ تو مولا کا ہاتھ لگا ہے، کسی کو مہمانی میں، کسی کو چھانٹے میں۔ محمود غزنوی بادشاہ، افغانستان کا بادشاہ، ایک دن شکار پہ نکلا اور شکار پہ جاتے جاتے ہرن کے پیچھے پڑا، ساتھی چھوٹ گئے، غائب ہو گیا، گم ہو گیا۔ بڑی مشکل سے سورج کا حساب کر کے چلا آتا تھا تو اپنے شہر کے دروازے کے نزدیک ایک بہت ہی بوڑھا آدمی لکڑیوں کا گٹھا پڑا تھا، گدھے کے اوپر رکھنے کی طاقت نہیں تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شہنشاہ ہے۔ گھوڑے نزدیک آیا تو یہ کھڑا ہوا
کیا تکلیف ہے بوڑھے بزرگ؟ اس نے کہا کہ تم نیچے اتر کے میری مدد کرو. گھوڑے سے نیچے اترا, دونوں نے ہاتھ لگایا, گدھے کے اوپر لکڑی کا گٹھا رکھا. اب بادشاہ اس کو پوچھ رہا ہے, اس بوڑھی عمر میں کمر جھکی ہوئی ہے, تم اتنی محنت کا کام کیسے کر سکتے ہو؟ کہتے کیا کروں, میرا جوان بیٹا گزر گیا, اب میرے یہ پوترے پوتری ہیں, ان کو رزق تو دینا ہے, بھیک مانگنا منع ہے اسلام میں, تو جو کچھ بھی تکلیف ہوتی ہے اٹھا لیتا ہوں. بادشاہ کے دل میں رحم آیا, پوچھا کہ یہ کتنے میں بیچو گے؟ کہ بس یہی کوئی 4 آنے 6 آنے مل جائیں گے. یوں باتیں کرتے کرتے شہر کا دروازہ آیا, یہ گھوڑے کے بیٹھ کے چلا گیا, اور وہاں جو شہر کا وہ دروازے پہ رکھوال سے چوکیدار تھا کوتوال, اس کو اشارہ کیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو شہنشاہ ہے. سلام کیا, اس کو کہا دیکھ پیچھے ایک بوڑھا آتا ہے, اس کو میرے دربار میں لے کے آؤ. اب جب یہ ادھر پہنچا تو چوکیدار یہ سمجھنے لگا کہ ضرور اس نے کوئی جرم کیا ہے, خود دبایا اس کو. اس نے کہا کہ بھائی مجھے میرے بچے بھوکے ہیں, مجھے چھوڑ دو, تم ایسا کرو ہم بیچتے ہیں, آدھے پیسے تم لے لو. اگر بادشاہ بیچ میں نہ ہوتا تو شاید وہ مان جاتا, لیکن اس کو پکڑ کے لے گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ اتنی دیر میں تیار ہو کے شاہی لباس پہن کے دربار میں آیا. شام ہونے میں ابھی تک دیر تھی. بوڑھا کھڑا ہے. بادشاہ نے اس کو پوچھا کہ یہ لکڑیاں کتنے میں بیچو گے؟ بوڑھے کے فوراً کان کھڑے ہوئے. کہنے لگا یہ آواز تو اس مرد کی ہے جس نے لکڑیاں اٹھانے میں مدد کی. ارے یہ تو میرا بادشاہ ہے. دل میں بہت خوش ہوا. کہتے حضور 1 سونا مہر کی 1 لکڑی, تیوریاں ڈالی, 1 سونا مہر کی 1 لکڑی. امیر وزیر بھی کہنے لگے تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کہنے لگا ہاں میرا دماغ ٹھیک ہے. تو 4-6 آنے کی لکڑیاں روپیہ مانگ لو تم, اس کا 1 سونا مہر کی 1 لکڑی. کہتے سرکار یہ وہ لکڑیاں نہیں ہیں جو 4-6 آنے میں بکتی ہیں. تو یہ کون سی لکڑیاں ہیں؟ کہتے ان لکڑیوں کو شہنشاہ کا ہاتھ لگا ہے, اس لیے 1 لکڑی 1 سونا مہر کی. اگر لکڑی کو دنیا کے شہنشاہ کا ہاتھ لگتا ہے اور وہ سونا مہر کی قیمت بن جاتی, محمود غزنوی نے اس کو کہا کہ اس کی لکڑیاں گن کے اتنی سونا مہریں دے دو اس کو, اس نے میری عزت بڑھا دی ہے. تو دینداروں, 2 جہان کا شہنشاہ اگر ہم کو ہاتھ لگا دے تو ہماری قیمت کیا ہوگی؟ ارے فرشتے ہم کو سلام کرے. حضرت امام کا ہاتھ لگا ہے, کسی کے کندھے پہ, کسی کے سر کے اوپر, کسی کو چھانٹا دیا ہے. ہمارے جیسا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اور ہم ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کی قدر نہیں کی. ہم اپنے امام کی قدر نہیں کرتے, اس کے دست شفقت کی برکت والے ہاتھ کی قدر نہیں کرتے. وگرنہ ہم اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں. حضرت امام کے فرمان پہ عمل کیا جائے. حضرت امام جو چاہتا ہے اس کو خوش کرنے کی اپنی زندگی کا مقصد بنا لے میں. مرنا تو ہے ہی دیندارو, کفر میں ہم مریں کہ ایمان میں مریں, امیر بن کے مریں کہ غریب بن کے مریں, ہر بشر کو مر جانا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنے امام کی محبت میں مریں, کیوں نہ ہم اپنے امام کی محبت میں زندگی گزاریں, کیوں نہ ہم اپنے امام کی وفاداری میں رہیں, کیوں نہ اس کو ظاہر میں بھی خوش کریں, باطن میں بھی خوش کریں. دنیا تو رہے گی یا نہ رہے گی. ارے آؤ جماعت خانے آؤ, اس کو سلام کرو, سارا دن کسی نہ کسی نام سے مولا کو یاد کرتے رہو, سارا دن اس کے خیالوں میں رہو. آپ دیکھو ہم بدیوں سے بچیں گے, برکتیں ملیں گی, دل کی سکون و شانتی ملے گی, راحتیں ملیں گی, جو مانگو گے ملے گا, آسمان کی سلطانیاں ملیں گی, رحمتیں اتریں گی, ہر بدیوں برائیوں سے بچنے کے علاوہ آفت بلائیں دور ہو جائیں گی. آج ساری دنیا میں ایک بھی اسماعیلی بکھاری نہیں ہے, کیا یہ کم بات ہے؟ مولانا حضرت امام آپ کے اوپر رحمت کرے, ایمان کی سلامتی دے, حقیقتی سمجھ دے, اپنا فرمان بردار مومن بناوے, دین و دنیا کی برکتیں دے. مولانا حضرت امام تمام آفت بلائیں دور کرے. مولا آپ کو ظاہر باطن میں اپنا نور عطا کرے, آپ کی عبادت بندگی قبول کرے. مولانا حضرت امام دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرے. مولانا حضرت امام ہمیشہ اپنے چھتر چھایا میں رکھے. مولانا حضرت امام عبادت میں رکھے. مولا ظاہر باطن دیدار نصیب کرے.
ہے جی نبی محمد بوجھو بھائی تو تمہیں پامو امام مشرک من تو کافر کہیے مومن دل قرآن الہی بھید تودام لیجئے ہے زندہ آمین.